Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Aisha from Bright Future Homeschooling, founder of Bright Future Homeschooling System. اور آج ہم بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس پہ. آج بہت عام ہو گیا ہے، بہت ہی عام ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو، اور ہم نہیں سکھا رہے ہیں. بہت ساری، کیونکہ ظاہر سے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جیسے نیچرلی میرے اپنے بھی بچے، ہم لوگ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں فیملی کے اندر ہی میرے بچے، کیونکہ کوئی مطلب ایون یہ کہ میں کسی کی نیت پہ وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم پیار سے ہی ہم بچے کو یوں کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بچے بہت کمفرٹیبل ہونا شروع کر دیتا ہے. وی ہیو ٹو ٹیل دا چائلڈ دیٹ اٹس ناٹ دیٹ کمفرٹیبل. وی ہیو ٹو ٹیل دیم وٹ از اے گڈ ٹچ اینڈ وٹ از اے بیڈ ٹچ. ہم بچپن سے نہیں سکھاتے، اور جس کی وجہ سے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے سیم چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کو لے کر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ میں بہت زیادہ عام دیکھ رہی ہوں. اور یہ چیزیں اسکولوں میں ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے اسکول سے بس میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ، اور گھر میں اتنے سارے ملازم ہوتے ہیں اپنی فیملی، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بلڈ ریلیٹیوس کون ہیں، اور ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں. تو ہم اس کو کیسے مینٹین رکھیں. تو انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں اہلیہ جنید جمشید، شہید جنید جمشید کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سسٹر رازیہ از دیئر ود اس. اور آج ہم ان کے ساتھ اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جزاک اللہ خیر، آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میم، یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے. اور مطلب مزے کا مراد میرا یہ تھا کہ مطلب ہر کوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مسئلہ بھی اس کا سولوشن نہیں نکل رہا کہ ہم ٹریننگز کیسے کریں، ہم اپنی اولاد کی ٹریننگز کیسے کریں. ہم کیونکہ اس میں دیکھیں ابھی تک میرے پاس 80-90 کیسز ایسی لڑکیاں ہیں. میں ابھی بھی ایک بچی میرے ساتھ کاؤنسلنگ چل رہی ہے. بچوں کے ساتھ کوئی ایسی لڑکی یا لڑکا نہیں ہے جس کے ساتھ حادثے نہ ہوں، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کلین کام کر رہا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یار اس ادارے ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، ہمارا بچہ سیف ہے. مطلب یہ کوئی بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر بات کرنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم بات کریں اس کے اوپر، مطلب ہم انسلٹ سمجھتے ہیں، بےعزتی سمجھتے ہیں. اور اگر ہمارے بچے کے ساتھ ہو گیا ہو، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو ہم اس کا سب سے پہلے منہ بند کراتے ہیں کہ بیٹا بس کرو، ہماری اور بدنامی ہو جائے گی. نو، اٹس ناٹ اباؤٹ بدنامی، بیکاز جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اچھا، اب ہم بچے کا منہ تو بند کروا دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ انزائٹی ڈپریشن میں وہ بچی جاتے جاتے، ایک بچی میرے ساتھ آلریڈی وہ اتنی مشکل سے باہر آئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، بٹ اسٹل شی ہیو اینگر آن دیٹ. شی سیڈ کہ بیکاز اسی کی ریلیٹیو کے ساتھ ہی اس کے گھر میں یہ حادثہ ہوا. اور ابھی بھی وہ مجھے کہتی ہے کہ جب فیملی میں ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ اس کو کچھ کر نہیں رہا اس کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ہم عزت بچا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا، میں نے ختم کر دیا، بیکاز ہم نے اس کو بونس دی نہیں. تو آپ بتائیں کہ اس نظریے پہ ہم کیسے اس کو. سب سے پہلی چیز جو ہے، ہر جرم کے اوپر، اور اسپیشلی اس طرح کے جو جرائم ہیں اور گناہ ہیں، ان کے اوپر اسلام میں سزا ہے. جب کسی ایک کو بھی سزا مل جاتی ہے، اور آپ دیکھیں اسلام میں کس طرح کہ اوپنلی سزا دی جائے، سب کو دکھا کے یہ والی سزا، ہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ جرم کا راستہ بند ہو جاتا ہے. جی، ابھی اگر لوگ بولتے بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے سزا نہیں ملنی، ہمارے بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. یعنی پھر وہی بات ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں. بالکل، اسلام کی سزائیں یہاں پر نہیں ہیں. اور پھر بہت سی ایسے واقعات ہیں جس میں وہاں پہ بھی ہم اسلام کے اوپر اس کو فالو نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایون کے قتل تک ہو رہے ہیں. ابھی یہ ایک پیچھے زارا کیس تھا، جی، کیسے اس کو بھی دبا دیا گیا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں قصور کس کا تھا نا. اب حالانکہ وہ اس کی خالہ تھی، مطلب ہم لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلڈ ریلیشن کے اوپر ریلائی کریں، سگی خالہ. لیکن پاکستان میں اتنا زیادہ یہ ہے کہ شوہر شادی کرتے ہیں اور شوہر باہر چلا جاتا ہے اور بیوی کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر جاتا ہے. مطلب یہ اسلام میں تو حرام ہے، بالکل حرام ہے. شوہر، اور یہاں پہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ ایسے بندے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو
جو اس کو ساتھ رکھے, چاہے پاکستان میں رہے یا باہر رہے. بالکل ایسے ہی. اگر اس نے ساتھ نہیں رکھنا تو ایسے بندے سے سارے نکاح کر رہے کے اندر, بلکہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے نا. بالکل. اب آپ صرف پیسے کے لیے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہو. بالکل. اور وہ یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ لڑکی شادی کے بعد بغیر شوہر کے سسرال میں رہے, وہ جہاں جو ہے دیور بھی ہیں, جیٹھ بھی ہیں, نندوئی بھی آتے جاتے ہیں, نندوں کے جوان بچے ہیں. تو جب ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی. اور اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. اب ہر لڑکے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو بیوی کو تم نے ہر صورت اپنے ساتھ رکھنا ہے. ادروائز اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کو اس کے پیرنٹس کے گھر میں رہنے دو. جی صحیح بات ہے, تاکہ اس کو تحفظ ملے گا, کیونکہ باپ ہے, بھائی ہے, سب محرم ہے نا اس کے. بالکل محرم, یعنی آپ نے محرم میں رکھنے. بالکل. اب یہ محرم نامحرم کا خیال بھی آپ کو پتہ ہے وہی لوگ رکھیں گے جو شرعی طور پہ پردہ کرتے ہیں. بالکل جی. جب پردہ نہیں کر رہے تو پھر یہ چیز ان کے لیے نارمل ہے. پھر اس طرح کے واقعات کو ہم نہیں روک سکتے. جی. تو پہلی چیز اس میں یہی ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی مطلب بالکل ہمیں نا بتانا ہے کہ اسلام یہ ہمارا باؤنڈریز ہیں. بالکل حدود اللہ, حدود اللہ کو کراس نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں کسی نامحرم کو ہر وقت نہ رکھیں. جی جی. اور ہم جو ہے ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں, اب آپ دیکھیں اتنا زیادہ مردوں عورتوں کا اکٹھا جو ہے وہ ہو رہا ہے بے پردگی میں. جی بالکل. تو پھر اس طرح کے واقعات کو ہم نہیں روک سکتے. اور آپ یہ یقین کریں ریسنٹلی میں نے ورک شاپ کی تھی سیلف ڈیفینس کے اوپر, اور میں نے بچوں کو لڑکیوں کو, جس میں میرے پاس ٹین ایجرز لڑکیاں تھیں, جس میں نے ان کو پراپر سکھایا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیفینس اوور. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اسکارف پہنے, پیچھے سے کون آ کے ہمیں لائک کچھ حملہ کر سکے یا کچھ. تو اب وہ جو میں بچوں کے ورک شاپ کے یقین کریں اس میں ٹاپ کی لڑکیاں تھیں ماشاء اللہ, بہت اچھے اچھے گھرانوں سے لڑکیاں تھیں. اچھا جب پھر اس کے بعد ہم نے گیم کھیلا, گیم کھیلنے کے بعد ہم نے ان کو چانس دیا بولنے کا, اور آپ یقین کریں کہ آئی کوڈنٹ امیجن, وہ دن میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ بچیوں نے اپنی جو باتیں ڈسکس کی ہیں نا ہمارے ساتھ, مجھے اس دن لٹرلی اپنے آپ پہ بہت گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ آج ہم اتنا سب کچھ کر کے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. اور کیا کیا حادثے ہوئے بچیوں کے ساتھ انہوں نے, اور انہوں نے بتایا بھی, اور انہوں نے کہا کہ آج ہم خاموش ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ابھی میں آج یہی بات دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ جب تھے تو آپ کو پتہ ہے ہم FA BA کرتے تھے, ہمارے کالج لائف ہوتی تھی. جی. اور وہاں پہ موسٹلی لڑکیوں کا الگ کالج ہوتا تھا. بالکل. اور BA کے بعد یونیورسٹی میں جاتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب FA کے بعد یونیورسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. وہ ایج انہوں نے پیچھے کر دی نا, یعنی وہی جو خطرناک آپ کی ڈینجرس. آپ اس ایج کی بات کریں, آپ گریڈ 3 اور 4 کے بچوں کو نہیں دے سکتی, سیکنڈ گریڈ کے بچوں سے آپ بات کر لیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو وہیں سے سٹارٹ ہو گئے. بالکل لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی کے, جب وہ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, یوں کر کے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں نا یونیورسٹیز میں قوالی نائٹس ہو رہی ہیں, نائٹ پوری رات گزاری جا رہی ہے, کرسمس منائی جا رہی ہے. میرے لیے تو بہت شاکنگ ہے. اور یہ نامحرم جو ہے نا لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہگ کر رہے ہیں, اوپنلی کس کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ پھر اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوں گے. دیٹس کالڈ ماڈرنزم. اور اگر آپ سکھاتے ہیں تو یو آر اولڈ اسکول, so this is very difficult. پھر یہ زیادتیاں ہونے دیں, پھر اس کے اوپر بولنے کا تو فائدہ کوئی نہیں بنتا نا. مطلب جب آپ پورا کلچر ہی آپ نے اس طرح کا بنا دیا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی واقعہ ہوا نا, ابھی دیکھیں نا کالج, ابھی جو لاہور کالج کے جس طرح واقعہ ہوا, اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا کتنی بڑی چیز ہے, کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی نا. دیکھیں ایک بندہ نہیں جھوٹ بول سکتا, ایک بندہ سچ نہیں بول سکتا, تو اتنے سارے ثبوت تھے, بٹ اسٹل وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. کو مٹایا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہمارے جو ہائی لیول کے جو کہنا چاہیے کہ جو حکومتوں میں لوگ ہیں جن میں خواتین بھی ہیں, وہ کس طرح ایک پوری ماڈل بن کے آ رہی ہیں ہمارے سامنے. ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں اسی طرح ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے کرتے ہی ہم نہیں گزریں تو بہتر ہے, کیونکہ دیکھیں جو چیز صحیح نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کے اعمال. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, اور ہم نے آگے جا کے اپنے بچوں کو کیسے تربیت دینی ہے. تعلیم تربیت کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دے دی نا. سبحان اللہ.
بے شک گائیڈنس تو بے شک آدم علیہ السلام کی دنیا میں آتے وقت ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے میں گائیڈنس بھیجوں گا. بالکل بے شک بے شک. تو جو بھی اس کو فالو کرے گا اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. تو اب اسی گائیڈنس ہم نے جو بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے, اپنے لڑکوں کو سکھانا ہے, اپنی لڑکیوں کو سکھانا ہے, وہ وہی گائیڈنس بتانی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی غم اور خوف نہیں آئے گا. بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. اب لڑکیاں اپنے آپ کو چھپا کے, اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک لڑکی کا یہ وہ خوبصورت بھی ہے, وہ اتنا فیشن کر رہی ہے, وہ اس طرح باہر جا رہی ہے, حسد کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر تیزاب پھینک دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ہم نے انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تربیت تعلیم دینی ہے, اور ایک ساتھ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں تعلیم تربیت ابھی چھوٹے ہیں بچے ہیں سکھا دیں گے, نہیں, بچپن سے یوز ٹو کیا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. 10 ایئرس تک کا جو بچہ ہے نا, اسلام میں کیا ہے, 10 ایئرس پہ آپ نے اس کو نماز نہیں پڑھا تو مارنا ہے. ٹھیک ہے, 10 ایئرس پہ اس کی بک آف ڈیڈ کھل گئی. بالکل 10 ایئرس تک آپ نے اس کو جو سکھایا وہ مرتے دم تک اس کی زندگی میں رہے گا. بالکل. موسٹلی چھوٹی لڑکیاں ان کو ڈریسنگ صحیح نہیں کر رہی مائیں, ایون ماؤں نے خود نقاب کیا ہوا ہے. یہ یہاں سے سطر شروع ہو جاتا ہے نا. بہت سی خواتین کو دیکھ رہی ہوں کہ ماؤں نے نقاب کیا ہوا ہے. مجھے بلکہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خود پردہ کیا, ساتھ بیٹی پردہ نہیں کر رہی. اب وہ جب چھوٹی بچی ہے, میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے پاس کلاسز میں لیتی ہوں چھوٹی بچیوں کی بھی ماؤں کی بھی, کہ آپ نے چھوٹی بچی 1 سال کی بچی کو بھی آپ فل کور رکھیں. صحیح بات ہے, تاکہ اس کو عادت ہو اپنی باڈی کو کور رکھنے کی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی ہے, آپ نے جو آپ کو باہر جاتے ہیں مارکیٹ میں جو آپ کو ڈیزائن کپڑوں کے پسند آتے ہیں وہ آپ ان کو پہنا رہے ہیں, ابھی تو چھوٹی ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن رہی ہے, وہ بڑی ہو کے ہیبٹ کے علاوہ سیم تھنگ نا, پھر وہ اس کو عادت بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہی بچی بڑی ہو رہی ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی جتنی آپ اس کو عادت ڈالتے جائیں گے, ہمارے اوپر اپنے اوپر ہی ہے نا کہ ہم کیسے. تو چھوٹی بچوں کو ہی ان سب اور لڑکوں کو بھی شروع کریں کہ آپ نے اپنا سطر کیسے ڈھانپنا ہے. اور اسپیشلی یہ ریلیٹیوز میں جو ہم لوگ اوور نائٹس کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم رہنے جا رہے ہیں ان کے گھر, اب ہم نائٹ اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, یہ چیز بھی نہیں ہے ہمارے اسلام میں, اور نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کسی کی شادی آ گئی ہم 1 ہفتہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا 10 دن ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں. بس ساری بات یہ ہے کہ اگر وہی چیزیں پردے کا آپ خیال رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہر چیز میں فائدہ دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں, if Allah subhanahu wa ta'ala said no, there is no argue with that. You have to accept that اللہ کا حکم ہے. that's it. So انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ, اور آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے اگر ہماری ذات سے کسی کو ہیلپ ہو سکے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.